أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الدرر البہیہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل امام شوکانی رحمہ اللہ کی ایک عظیم الشان کتاب میں جو اندرونی کتابیں ہیں ان میں سے پہلی ہے کتاب طہارت، کتاب الطہارہ، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کا 14واں باب ہے، باب نمبر 14، باب صلاۃ الکسوفین۔ یہ باب ہے سورج اور چاند دونوں کے گرہن لگنے کے موقع پہ ادا کی جانے والی نماز کے بارے میں، آسان الفاظ میں کہا جائے تو نماز کسوف کے بارے میں۔ یہاں پہ امام شوکانی نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ الکسوفینی، دونوں کا کسوف، یعنی کہ سورج اور چاند کا، دونوں کو گرہن لگنا۔ اور الکسوف جو ہے اس کا بنیادی طور پہ معنی ہوتا ہے کہ سورج یا چاند کی روشنی کا غائب ہو جانا، یا کچھ روشنی کا غائب ہو جانا، اور صورتحال کا سیاہی میں تبدیل ہو جانا۔ کسوف اور خسوف یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، جبکہ کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ سورج کو گرہن لگے تو کہتے ہیں کسوف، اور چاند کو گرہن لگے تو کہتے ہیں خسوف۔ فرق کس چیز کا ہے؟ کاف اور خا کا۔ کسوف یہ تب استعمال کریں گے جب سورج کو گرہن لگے، اور خسوف تب استعمال کریں گے جب چاند کو گرہن لگے۔ اور یہی فرق مشہور ہے علماء لغت کے ہاں، لیکن عام طور پہ لفظ کسوف کا استعمال سورج کے لیے بھی ہو جاتا ہے، چاند کے لیے بھی ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لفظ خسوف کا استعمال سورج کے لیے بھی ہو جاتا ہے، چاند کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہی سنتن، یہ سنت ہے۔ یہ کیا؟ نماز کسوف۔ نماز کسوف ادا کرنا امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ سنت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ نماز کسوف کو سنت قرار دینا یہ موقف ہے جمہور علماء کرام کا، اور ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ چنانچہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ جو مشہور و معروف محدث ہیں، انہوں نے اس نماز کے واجب ہونے کی صراحت کی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ایک روایت یہ ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی کہ ایک ان کا قول ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، دوسرا ان کا قول کیا ہو گیا کہ یہ واجب ہے، یعنی کہ ایک روایت ان کے بارے میں یہ ملتی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں اس کو سنت کہہ رہے ہیں، جبکہ اپنی دوسری کتاب میں انہوں نے بھی اپنا میلان اسی جانب ظاہر کیا ہے کہ یہ واجب ہے۔
شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے انداز سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی صحیح میں اس نماز پہ یہ باب قائم کیا ہے، یہ عنوان قائم کیا ہے کہ باب الامر بالصلاۃ عند کسوف الشمس والقمر۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ اس نماز کو واجب سمجھتے ہیں۔ وجوب کا قول کافی مضبوط قول ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا حکم دیں تو اس پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل مل جائے، کوئی قرینہ مل جائے جو یہ وعدے کر رہا ہو، جو یہ بتا رہا ہو، جو اشارہ دے رہا ہو کہ یہاں پہ جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ تو جہاں پہ قرینہ مل گیا، جہاں پہ کوئی دلیل مل گئی، وہاں پہ ہم مان لیں گے کہ یہ امر آپ کا، یہ حکم آپ کا وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اور جہاں پہ آپ کا حکم تو موجود ہے، کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ وجوب کے لیے ہوگا۔ اگر یہاں پہ یہ کہا جائے کہ نماز کسوف سنت ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے کہ نماز کسوف پڑھو، تو وہ حکم جو ہے وہ رائگاں جائے گا، یعنی کہ حکم جو ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت کے لیے ہے، استحباب کے لیے ہے، اور دلیل کوئی پیش نہیں کر رہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اس نماز کو واجب قرار دینے کا قول یہی مضبوط قول ہے، واللہ اعلم۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 1044 1044، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 901 901، اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ، اور اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا امام بخاری نے کہ باب الصدقۃ فی الکسوف، کہ جب سورج کو گرہن لگے تب صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس باب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، اور یہاں پہ سورج کے ساتھ الفاظ کا استعمال کیے گئے خسفت، خسوف والے، حالانکہ یہ لفظ مشہور یہ ہے کہ چاند کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز کسوف جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، فاطال القیام، آپ نے لمبا قیام کیا، ثم رکع، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، فاطال الرکوع، تو آپ نے لمبا رکوع کیا، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فاطال القیام، آپ نے ایک دفعہ پھر قیام کیا اور لمبا قیام کیا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، لیکن یہ قیام پہلے قیام سے مختصر تھا، ہلکا تھا، ثم رکع، پھر آپ رکوع میں گئے، فاطال الرکوع، تو آپ نے لمبا رکوع کیا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، اور یہ پہلے رکوع سے ہلکا رکوع تھا۔ کتنے رکوع ہو گئے؟ 2۔
سادہ نماز میں ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ ایک. لیکن یہاں پہ کتنے رکوع ہو گئے؟ 2. ثم سجد، پھر آپ سجدے میں چلے گئے. فاطال السجود، تو آپ نے لمبے سجدے کیے. ثم فعل فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ما فعل فی الاولی، پھر آپ نے دوسری رکعت میں ایسے کیا جیسا آپ پہلی رکعت میں کر چکے تھے. ثم انصرف، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے. وقد انجلت الشمس، جب کہ اس وقت سورج روشن ہو چکا تھا. فخطب الناس، تو آپ نے لوگوں کو کیا دیا؟ خطبہ دیا. نماز پڑھائی ہے، نماز کے بعد خطبہ دیا. فحمد اللہ واثنى علیہ، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، پھر آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا. خطبے میں کیا کہا یہ ابھی میں ٹھہر کے بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیں. سیدہ ایسا کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے خطبہ دیا، جب کہ کئی علماء کرام اس نماز کے ساتھ خطبے کے قائل نہیں ہیں. جو خطبے کے قائل نہیں ہیں ان میں سے کون کون ہیں؟ حنفی علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ خطبہ اس موقع پہ نہیں دیا جائے گا. مالکی علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے، حتیٰ کہ حنابلہ کا بھی یہی موقف ہے. جبکہ امام شافعی، امام اسحاق بن راہویہ اور بہت سے علماء اہل حدیث اور محدثین کا موقف یہ ہے کہ اس موقع پہ خطبہ دینا مستحب ہے. اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ جی، آپ یہاں پہ امام شافعی کے ساتھ ہیں. یہاں پہ ہم امام احمد بن حنبل کے ساتھ بھی نہیں ہیں. یہاں پہ ہم امام مالک کے ساتھ بھی نہیں، حالانکہ کتنے بڑے امام ہیں. یہاں پہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں. اور فقہ حنفی کی کتاب القدوری، وہاں پہ صاف صاف لکھا ہے وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ، کہ نماز کسوف میں کوئی خطبہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شاید یہ فتویٰ دیا ہو، امام مالک نے شاید یہ فتویٰ دیا ہو، لیکن بعد والے جن کو یہ حدیث مل گئی وہ کیوں اس موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے. یہ ہیں اندھی تقلید کے نقصانات، کہ بخاری کی حدیث مل جائے گی کہ خطبہ دیا آپ نے، پھر بھی موقف کیا ہوگا کہ خطبہ نہیں دینا. اور اللہ جزائے خیر دے سعودی علماء کرام کو، وہ عام طور پہ اندھی تقلید سے بچتے ہیں. مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں جب بھی نماز پڑھی جاتی، کون سی؟ نماز کسوف، تو ساتھ خطبہ بھی دیا جاتا ہے. حالانکہ نابلہ کا موقف کیا کہ خطبہ نہیں ہے. وہ کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ حدیث پہ. اپنے مذہب کو یہاں پہ وہ پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ جو وسعت قلبی ہے، یہ جو حدیث کو اپنے مذہب پہ ترجیح دینا ہے، کاش یہ چیز باقی مذاہب میں بھی پیدا ہو جائے، کاش ہمارے حنفی بھائیوں میں بھی پیدا ہو جائے. اگر ہمارے حنفی بھائیوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو جو اہل حدیثوں میں اور حنفی لوگوں میں کشمکش نظر آتی ہے شاید وہ کافی حد تک کم ہو جائے. لیکن یہاں پہ تو رفع الیدین کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے. حالانکہ ایک طرف ہمارے حنفی بھائی کیا کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ چاروں امام برحق ہیں، اہل حدیث غلط ہیں. چاروں برحق ہیں، مالکی بھی صحیح ہیں، شافعی بھی صحیح ہیں، حنبلی بھی صحیح ہیں، حنفی بھی صحیح ہیں. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب چاروں برحق ہیں تو آپ رفع الیدین کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ امام مالک بھی رفع الیدین کرتے تھے، امام شافعی بھی کرتے تھے، امام احمد بھی کرتے تھے. تو اہل حدیث یہی کام کریں تو اتنا غصہ کیوں، اتنی ناراضگی کیوں؟ ان کو مسجدوں سے کیوں نکالا جاتا تھا؟ ان کی مسجد بنانے پہ اتنی ناراضگی کیوں ظاہر کی جاتی ہے؟
تو تقلید سے بچنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو اللہ نے تقلید سے بچایا ہے، لیکن تقلید سے بچنا کافی نہیں ہے. تقلید سے بچ کے اپنے آپ کو پابند بنا لیں قرآن و حدیث کا، اپنے آپ کو پابند بنا لیں سلف صالحین کے اجماع کا. یہ نہیں کہ غیر مقلد ہو جائیں اور بالکل آزاد ہو جائیں. نہیں، آزاد نہیں ہیں، کتاب و سنت کے پابند ہیں. آزاد نہیں ہیں، صحابہ کرام کے ہم پابند ہیں. صحابہ کرام کا جو اجماعی موقف ہوگا، اتفاقی موقف ہوگا، اس کے ہم پابند ہیں. تو میں آپ کے سامنے کون سی حدیث پیش کر رہا تھا؟ سیدہ عائشہ کی حدیث. اور اس میں کیا وہ کہہ رہی ہیں؟ فخطب الناس، کہ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. فحمد اللہ وثنا علیہ، اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. حدیث بخاری مسلم دونوں کی ہے. ثم قال، پھر آپ نے کہا خطبے میں کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یقیناً سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی، ان کو کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، تو جب تم یہ چیز دیکھو. کیا دیکھو؟ کہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہے یا کس کو؟ چاند کو. فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ سے دعائیں کرو. وَكَبِّرُوا، تکبیریں کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. وصلو، اور نماز پڑھو. نماز پڑھنے کا آپ کیا دے رہے ہیں حکم؟ وتصدقوا، اور صدقہ خیرات کرو. تو یہ حدیث، اس کو ہم دلیل بنائیں گے اس بات کی کہ نماز کسوف پڑھنا واجب ہے. اور جو لوگ نماز کسوف کو سنت سمجھتے ہیں وہ بھی اسی حدیث کو پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول نے یہ نماز پڑھی تھی. ہم کہتے ہیں پڑھی تھی، یہ سنت ہو گئی. آخر میں آپ نے حکم دے دیا تو یہ اب یہ چیز کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. یہاں پہ یہ مسئلہ بھی حل کر لیا جائے کہ نماز کسوف میں امام صاحب قرات اونچی آواز سے کریں گے کہ آہستہ آواز سے؟ اونچی آواز سے. کیوں؟ اس بارے میں بھی حدیث ہے ہمارے پاس. لیکن حدیث بیان کرنے سے پہلے موقف سن لیں آپ کن کا؟ ہمارے حنفی بھائیوں کا. قدوری میں صاحب قدوری کہتے ہیں کہ وَيُخْفِي عِنْدَ أَبِي حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ امام تلاوت کرے آہستہ آواز سے، اونچی آواز سے نہیں. وقال، جبکہ ان کے دونوں شاگرد کہتے ہیں کہ یجہر، وہ اونچی آواز سے تلاوت کرے. لو جی غور کریں، یہاں پہ امام ابو یوسف اور امام محمد اپنے استاد کے ساتھ نہیں ہیں. کیوں تقلید نہیں کر رہے؟ کیوں انہوں نے اپنے استاد کے فتوے کو چھوڑ دیا؟ حدیث کی وجہ سے. اور یہی ہماری دعوت ہے کہ جن دلائل کی وجہ سے، جن احادیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، ان سے پیار کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کا موقف چھوڑ دیتے ہیں، انہی دلائل کی وجہ سے میں اور آپ ائمہ کرام کے فتوے کو چھوڑ کے حدیث کو سینے سے لگا لیا کریں. تو اس لیے اب ہم پڑھتے ہیں حدیث کیا ہے. اور حدیث کا بخاری شریف میں نمبر ہے 1065، 1065. اور اس حدیث پہ عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ کہ باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف، کہ نماز کسوف میں تلاوت اونچی آواز سے کرنا. تو امام بخاری بھی کیا رائے رکھتے ہیں کہ تلاوت اونچی آواز سے کرنی چاہیے. سیدہ عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کسوف میں اونچی آواز سے تلاوت کی. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ، جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے، کبّر، تو آپ نے اللہ اکبر کہا.
فرکع پھر آپ نے رکوع کیا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قال اور جب آپ رکوع سے اٹھتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تو پہلے رکوع سے جب اٹھیں گے اور اس کے بعد دوبارہ تلاوت شروع ہو جانی ہے، تو کیا اس رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، ثم یعاود القراءۃ فی صلاۃ الکسوف، پھر آپ دوبارہ تلاوت شروع کر دیتے، اربع رکعات فی رکعتین و اربع سجدات، 2 رکعتوں میں آپ 4 رکوع کرتے اور 4 سجدے کرتے۔ تو ہر رکعت میں کتنے رکوع ہوئے؟ 2۔ ہر رکعت میں 2 رکوع 2 سجدے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ تلاوت آہستہ آواز سے کی جائے، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں جناب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوف، کہ آپ نے ہمیں نماز کسوف پڑھائی، ولم نسمع لہ صوتا، اور ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ لیکن ظاہر ہے ایک تو یہ روایت ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، ابو داؤد کی ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ کئی علماء کرام نے تو اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شیخ البانی نے بہرحال اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، اور پھر اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ شاید سمرہ بن جندب کو جگہ اتنی دور ملی ہوگی کہ ان تک آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوگی، کیونکہ سیدہ عائشہ تو صاف صاف کہہ رہی جہارا، آپ نے اونچی آواز سے تلاوت کی تھی۔ یہ سمرہ والی حدیث ترمذی میں آپ کو کہاں ملے گی؟ ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہوگا 562 562۔ اب ہم آتے ہیں امام شوکانی کی طرف، وہ فرماتے ہیں وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي صِفَتِهَا رَكْعَتَانِ، اور صحیح ترین جو کچھ آیا ہے اس نماز کے طریقے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ نماز 2 رکعتیں ہیں۔ یہ نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں۔ فی کل رکعت رکوعان، ہر رکعت میں 2 رکوع ہوں گے۔ آئیے اس کی دلیل کی طرف۔ ایک دلیل وہی جو حدیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری دلیل ابھی دینے لگے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1052 1052، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 907 907۔ اور امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے؟ باب صلاۃ الکسوف جماعتاً، کہ نماز کسوف جماعت سے ادا کی جائے گی۔ راوی کون ہے اس حدیث کے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال، وہ کہتے ہیں ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کو گرہن لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نماز پڑھائی، فقام قیاما طویلا نحوا من قراءۃ سورۃ البقرہ، تو آپ نے لمبا قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر تھا۔ اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی تلاوت، یعنی کہ 2.5 پارے، اور ابھی کون سا قیام؟ پہلی رکعت نہیں ہے، ابھی پہلی رکعت کا پہلا قیام ہے۔ تو اس سے بھی تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ تلاوت اونچی آواز سے ہوگی، ورنہ 2.5 پارے آپ بھی خاموش رہے ہوں، صحابہ کرام بھی خاموش رہے ہوں، تو اس انداز سے نماز ادا کرنا کئی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی حافظ قرآن ہو۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لمبا رکوع۔ ثم رفع، پھر آپ نے سر اٹھایا۔ فقام قیاما طویلا، آپ نے لمبا قیام کیا۔ وہو دون القیام الاول،
اور یہ قیام پہلے قیام سے ہلکا تھا. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے ایک طویل رکوع کیا. وہو دون رکوع الاول، اور وہ پہلے رکوع سے ہلکا تھا. کتنے رکوع ہو چکے؟ 2. پہلی رکعت ہے، 2 رکوع ہو چکے ہیں. ثم سجدہ، پھر آپ سجدے میں چلے گئے. ثم قام قیاما طویلا، پھر آپ نے ایک لمبا قیام کیا. وہو دون القیام الاول، اور وہ پہلے قیام سے ہلکا قیام تھا. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لمبا رکوع کیا. وہو دون رکوع الاول، اور پہلے رکوع سے ہلکا تھا. ثم رفع، پھر آپ نے سر اٹھایا. فقام قیاما طویلا، آپ نے طویل قیام کیا. وہو دون القیام الاول، اور وہ پہلے قیام سے ہلکا تھا. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے ہلکا تھا. ثم سجدہ، پھر آپ سجدے میں چلے گئے. ثم انصرف، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے. وقد تجلت الشمس، جبکہ سورج روشن ہو چکا تھا، گرہن کا عمل ختم ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یقیناً سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، ان کو گرہن نہیں لگتا کسی کی فوتگی کی وجہ سے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ صورتحال دیکھو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. حدیث جاری ہے، لیکن اتنا حصہ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا مناسب تھا. تو اس حدیث کو آپ کے سامنے کیوں رکھا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی ہر رکعت میں کتنے رکوع ہوتے تھے؟ 2 رکوع. یہی کچھ آیا عبداللہ بن عباس کی حدیث میں، اور یہی کچھ آیا ہے سیدہ عائشہ کی حدیث میں، اور دونوں حدیث بخاری مسلم کی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں، اچھا یہاں پہ بھی ایک وضاحت ہو جائے. ہمارے حنفی بھائی ان کا کیا موقف ہے ایک سے زیادہ رکوع کے بارے میں؟ یہ مقابلہ جو میں کر رہا ہوں، اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ سمجھنے، اس مسئلے کو جاننے کی، کہ علماء اہل حدیث میں اور علماء حنفیہ میں کہاں کہاں پہ اختلاف ہے، کیوں اختلاف ہے. چونکہ ہم ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ فقہ حنفی موجود ہے اور بڑی قوت کے ساتھ موجود ہے، تو وہاں پہ علماء اہل حدیث کئی مسائل میں ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے حنفی لوگوں کی مخالفت کرنے کی، آپ بھی حنفی بن جائیں اور ملک میں کیا ہو جائے، سکون ہی سکون ہو جائے، محبت ہی محبت ہو، آپس میں جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جو مشورہ آپ دیتے ہیں، یہ مشورہ ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہمیں اکثریت کی مخالفت مول لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اکثریت کن کی ہے؟ حنفی لوگوں کی. اور ہم کئی مسائل میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو اکثریت کی مخالفت کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اس کی بڑی کڑی سزا ہمیں ملتی ہے. کئی جگہ پہ ہمیں دھتکار دیا جاتا ہے، کئی جگہ پہ ہمیں نقصان پہنچایا جاتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو جاب لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اہل حدیث ہے تو تنگ کیا جاتا ہے. تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کا دفاع کرتے ہوئے. اور آپ لوگوں کو ہمیں ایسا غلط مشورہ دینے کی بجائے ہمیں دعائیں دینی چاہیے. ہمارے بڑے علماء حدیث کو دعائیں دینی چاہیے، جن کی وجہ سے آج بھی دین اسلام اصلی شکل میں موجود ہے. اگر کوئی آج بھی انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی صحیح دین پہ عمل کرنا چاہے، علماء حدیث کے پاس آ جائے، صحیح دین اس کو پیش کر دیں گے. اور اگر یہ بھی ان کی باتوں میں آ جائیں، یہ بھی ان کا حصہ بن جائیں، تو جو حق تلاش کرنے کے لیے نکلے گا اس کو حق کہاں سے ملے گا بیچارے کو؟ مشکلات برداشت کرنے کے باوجود علماء اہل حدیث نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن
پہ عمل کرنے کا حق ادا کیا، صحیح احادیث پہ عمل کرنے کا حق ادا کیا. اور یہی مسلک ہے، کوئی خاص مسلک نہیں ہے، وہی ہے جو قرآن میں آیا، جو احادیث میں آیا. ہم الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بھی بیان کر دیتے ہیں، امام مالک کا بھی موقف کئی دفعہ بیان کرتے ہیں، امام شافعی کا بھی، امام احمد کا بھی. اور ہم کھڑے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جس کے پاس دلیل ہو، صحیح حدیث کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں. چاروں اماموں کا احترام، چاروں اماموں کی عزت، چاروں اماموں کے علم سے اور ان کے فتاویٰ سے فائدہ اٹھانا، لیکن عمل اس پہ کرنا جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو. تو اب یہاں پہ صاحب قدوری کہتے ہیں، علماء حنفیہ کا موقف بیان کرتے ہوئے کہ فی کل رکعت رکوع واحد، ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہوگا، یعنی کہ دو نہیں ہوں گے. جبکہ آپ ابھی احادیث سن چکے، ان میں تذکرہ ایک رکوع کا آ رہا تھا کہ دو رکوعوں کا؟ دو رکوعوں کا. اور ایک آدھ ایسی حدیث آئی ہے جس میں واضح طور پہ دو رکوعوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس حدیث کو ان حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا. وہاں پہ صحابی نے یہ کھل کے نہیں کہا کہ رکوع صرف ایک ہی تھا، لیکن تذکرہ کیا اس بات کا کہ آپ نے قیام کیا، آپ نے رکوع کیا، دوسرے رکوع کا الگ سے تذکرہ نہیں کیا. لیکن بھائی ان حدیث دیگر حدیث میں تذکرہ آ چکا. تو اس لیے نماز کسوف میں کتنے رکوع ہوں گے؟ کم از کم دو. اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک چیز مزید رکھنا چاہوں گا کہ بخاری شریف میں جب یہ حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 1066 1066، تو اس میں یہ ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں وصلی 4 رکعات فی رکعتین و 4 سجدات، کہ آپ نے 4 رکوع کیے 2 رکعتوں میں اور 4 سجدے کیے. رکھتے ہیں 2، رکوع کتنے؟ 4، اور سجدے بھی کتنے؟ 4. یعنی کہ ہر رکعت میں 2 رکوع 2 سجدے. یہ حدیث کون بیان کر رہی؟ سیدہ. اور اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں امام زہری، امام ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے یہ حدیث سنی ہے سیدہ عائشہ کے بھانجے سے. بھانجے کا نام کیا بھلا؟ عروہ بن زبیر. اور عروہ بن زبیر نے یہ حدیث سنی ہے سیدہ عائشہ سے. تو عروہ بن زبیر نے یہ حدیث بتائی تو امام زہری بھی سن رہے تھے. تو امام زہری نے آگے سے کہا ما صنع اخوک ذلک عبد اللہ بن الزبیر ما صلی الا رکعتین مثل الصبح صلی بالمدینہ، کہ آپ ہمیں اپنی خالہ سیدہ عائشہ کی یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب 2 رکعتیں پڑھائی تھیں تو اس میں آپ نے ہر رکعت میں 2 رکوع کیے تھے، لیکن اس پہ آپ کے بھائی عبداللہ بن زبیر نے تو عمل نہیں کیا. عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ صحابی ہیں، عروہ بن زبیر کے بھائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، سیدہ اسماء کے صاحبزادے، بہت بڑے صحابی ہیں. تو عروہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی حدیث یہ ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع ہوں گے، لیکن آپ کے بھائی نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا جب انہوں نے یہ نماز پڑھائی تھی. انہوں نے 2 رکعتیں پڑھائی تھیں صبح کی نماز کی طرح. کیا مطلب؟ ایک رکوع. جب انہوں نے مدینہ میں نماز پڑھائی تھی، قالت، عروہ نے کہا اجل، ہاں بالکل میرے بھائی نے ایسا ہی کیا تھا، انہ اخطأ السنہ، وہ سنت طریقے کو چوک گئے، سنت طریقے کو چھوڑ بیٹھے اس مسئلے میں. تو عروہ بن زبیر نے اپنے بھائی کا غلط دفاع نہیں کیا. کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ انداز ہونا چاہیے ایک مسلمان کا. تو اب خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ موقف کے ہر رکعت میں 1 رکوع ہوگا، یہ موقف ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں وَوَرَدَ ثَلَاثَ وَأَرْبَعَ وَخَمْسَ،
اور 3 رکوعوں کا تذکرہ بھی آیا ہے، 4 رکوعوں کا تذکرہ بھی آیا ہے، 5 رکوعوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ آئیے اب اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے کیا کہتے ہیں امام شوکانی، کتنے رکوعوں کا تذکرہ آیا؟ 3 کا۔ 3 کی دلیل کیا ہے جی؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 904 904، راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ان کسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ابراہیم فوت ہوئے جو کہ بیٹے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو اس دن سورج کو گرن لگا۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا انما انکسفت لموت ابراہیم، کہ سورج کو گرن لگا ہے ابراہیم کے فوت ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے، کوئی عام بچہ فوت نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اس پہ خاموشی اختیار کی؟ آپ نے خطبے میں کیا کہا تھا کہ سورج اور چاند کے گرہن کا تعلق نہ کسی کی موت سے ہوتا ہے نہ کسی کی ولادت سے۔ آپ نے اس غلط عقیدے کی نفی کی، اور آج لوگ اپنے اپنے پیروں کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، اور سننے والے بھی پیر صاحب کی عقیدت میں جھومتے ہیں، آگے سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خاموش نہیں رہے، آپ نے کہا، گویا کہ آپ کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورج کو گرہن لگنے کا تعلق میرے بیٹے ابراہیم کی موت سے نہیں ہے۔ فقام النبی، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فصلی بالناس 6 رکعات ب4 سجدات، تو آپ نے لوگوں کو 6 رکوع پڑھائے 4 سجدوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ 2 رکعتیں، ہر رکعت میں 2 سجدے اور 3 رکوع، ٹوٹل 6 رکوع ہو گئے نا۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 6 رکوع 4 سجدوں کے ساتھ پڑھائے، تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ 2 رکعتیں پڑھائیں، ہر رکعت میں 2 سجدے تھے اور کتنے؟ 3 رکوع تھے۔ تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بدا، آپ نے آغاز کیا، فکبر، تو آپ نے اللہ اکبر کہا، ثم قرأ، پھر آپ نے تلاوت کی، فطال القراء، لمبی قرات کی، ثم رکع نحو مما قام، پھر آپ نے قیام کے برابر رکوع کیا، یعنی کہ تقریباً قیام کے برابر رکوع تھا، اتنا لمبا رکوع۔ یہ رکوع نمبر 1 ہو گیا۔ ثم رفع رأسه من الركوع، پھر آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا، فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، تو آپ نے پہلی قراءت سے ہلکی قراءت کی۔ ثم رکع نحو مما قام، پھر آپ نے رکوع کیا اس قیام کے برابر دوسرے قیام کے برابر، یہ رکوع نمبر 2 ہو گیا۔ ثم رفع رأسه من الركوع، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، تو آپ نے دوسری قراءت سے ہلکی قراءت کی۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، کون سا رکوع؟ رکوع نمبر 3، نحو مما قام، تیسرے قیام سے برابر۔ ثم رفع رأسه من الركوع، پھر آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا۔ ثم انحدر بالسجود، پھر آپ سجدے میں گر گئے، سجدے کے لیے جھک گئے۔ فسجد سجدتین، تو آپ نے 2 سجدے کیے۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے اب دوسری رکعت۔ فرکع ایضا 3 رکعات، دوسری رکعت میں بھی آپ نے 3 رکوع کیے۔ لیس فیہا رکعۃ الا التی قبلها اطول من التی بعدها، ہر رکوع بعد والے رکوع سے لمبا ہوتا تھا۔ ورکوعہ نحو من سجودہ، اور آپ کا رکوع سجدے کے برابر ہوتا تھا، یعنی کہ سجدہ بھی اتنا ہی طویل۔ ثم تأخر، پھر آپ پیچھے ہٹے، نماز کے دوران پیچھے آئے۔ وتأخرت الصفوف خلفہ، اور جو صفیں آپ کے پیچھے تھی وہ بھی پیچھے ہٹیں۔ حتی انتہینا، یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے۔ کیا مطلب پہنچ گئے؟ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام مسلم کے استاد، وہ کہتے ہیں حتی انتہا الی النساء، حتیٰ کہ عورتوں تک پہنچ گئے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا، عورتیں پیچھے نماز پڑھتی تھیں، ان کے آگے مرد ہوتے تھے، اب مردوں عورتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا،
لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے ہٹے تو مرد بھی پیچھے ہٹے، تو مردوں کی صفیں عورتوں کی صفوں تک پہنچ گئیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورتیں بھی نماز کسوف میں شریک ہوں گی۔ ثم تقدم، پھر آپ آگے بڑھے یہ نماز میں، وتقدم الناس معه، لوگ بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھے، حتی قام فی مقامہ، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو گئے اپنی پہلی جگہ پہ، فانصرف حین انصرف وقد آضت الشمس، تو آپ فارغ ہوئے نماز سے، جب فارغ ہوئے تو صورتحال یہ تھی کہ سورج اپنی پہلی کیفیت کی طرف واپس آ چکا تھا، یعنی کہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ فقال، تو آپ نے کہا، یعنی کہ خطبہ دیا، یا ایھا الناس انما الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، وہی خطبہ جو پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو بار بار تذکرہ آ رہا ہے خطبے کا بھی، لیکن یہاں پہ حدیث کے راوی کون تھے؟ جناب جابر، اور یہاں پہ کتنے رکوعوں کا تذکرہ آیا ہے؟ 3 کا۔ اس کو تفسیر آگے چل کے کریں گے، فی الحال ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں 4 رکوعوں کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے جی 909 909، راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انہ صلی فی کسوف، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نماز کسوف ادا کی، اور عبداللہ بن عباس اوپر ذکر کر چکے ہیں کتنے رکوعوں کا؟ 2 رکوعوں کا تذکرہ کر چکے ہیں، اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ قرأ، آپ نے تلاوت کی، ثم رکوع، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، یہ کون سا رکوع ہے؟ رکوع نمبر 1۔ ثم قرأ، پھر تلاوت کی، ثم رکع، پھر رکوع کیا، رکوع نمبر 2۔ ثم قرأ، پھر تلاوت کی، ثم رکع، پھر رکوع میں چلے گئے، رکوع کتنے ہو گئے؟ ثم قرأ، پھر آپ نے تلاوت کی، ثم رکع، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، کتنے ہو گئے؟ 4۔ ثم سجد، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ قال، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں والاخری مثلها، اور دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح تھی۔ تو اس حدیث سے کتنے رکوع معلوم ہوئے؟ 4۔ اس کے بعد ہے وخمسۃ، 5 رکوعوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اس بارے میں حدیث کون سی ہے؟ حدیث ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 1182 1182۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ان کا صفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سورج کو گرہن لگ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِّنَ الطُّوَلِ، تو آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور ایک لمبی سورت کی تلاوت کی، وَرَكَعَ 5 رَكَعَاتٍ، اور کتنے رکوع کیے؟ 5، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، اور سجدے کتنے کیے ہر رکعت میں؟ 2۔ ثُمَّ قَامَ ثَانِيَةً، پھر آپ کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے لیے، فَقَرَأَ سُورَةً مِّنَ الطُّوَلِ، آپ نے ایک بار پھر لمبی صورتوں میں سے ایک صورت کی تلاوت کی، وَرَكَعَ 5 رَكَعَاتٍ، اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع کیے، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، 2 سجدے کیے، ثُمَّ جَلَسَ، پھر آپ بیٹھے رہے، کما ہوا، جیسا کہ آپ تھے، مستقبل القبلہ، قبلہ کے رخ کیے ہوئے، یدعو، دعائیں کرتے رہے، حتیٰ ان جلا کسوفہا، یہاں تک کہ گرہن کا معاملہ ختم ہو گیا، گرہن چھٹ گیا۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، 5 رکوعوں والی جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ چلیں جی، یہ تو ہو گئی ضعیف، لیکن 3 رکوعوں والی حدیث تو مسلم شریف میں آئی ہے، 4 رکوعوں والی حدیث تو مسلم شریف میں آئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع ہی آپ نے کیے ہیں، اور 3 رکوع اور 4 رکوع کا جو تذکرہ آیا ہے یہ کسی راوی کو غلطی لگی ہے، کسی راوی کو وہم ہوا ہے، اور عام طور پہ علماء کرام کا یہی موقف ہے یہاں پہ۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ آپ کے زمانے میں کسوف کا واقعہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا ہے، تو کبھی آپ نے گرہن کی نماز پڑھی ہے تو آپ نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے ہیں، اور کبھی 3 اور کبھی 4۔ لیکن اس میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے جابر کی حدیث پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو اس میں بھی آیا ہے کہ اس دن ابراہیم فوت ہوئے تھے، تو سیدہ عائشہ کی حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن ابراہیم فوت ہوئے تھے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دن ایک ہی تھا۔ تو کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ دن ایک قرار دینا شاید یہ راوی کا وہم ہو، کیونکہ آپ نے کئی دفعہ نماز پڑھائی ہے تو راوی کو شاید یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو بہرحال 3 رکوع بھی حدیث میں آئے ہیں، 4 بھی آئے ہیں، 5 والی روایات ضعیف ہیں، اور 2 رکوع والی روایات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اس لیے آج کل 2 رکوع کر لیے جائیں تو کسی کو اختلاف نہیں رہے گا۔ امام شوکانی کہتے ہیں یقرأ بین کل رکوعین ما تیسر، ہر 2 رکوع کے مابین وہ اتنی تلاوت کرے ما تیسر جو ممکن ہو، جتنی تلاوت کر سکتا ہے اتنی تلاوت کرے، اور یہ چیز ہم نے ابھی پڑھی ہے ان احادیث میں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ وَوَرَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعٌ، امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ ہر رکعت میں 1 رکوع کا تذکرہ بھی آیا ہے، 2 رکوع کی بجائے 1 رکوع کا۔ کیا دلیل ہے؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 913، 913، اور عبد الرحمن بن سمرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں بینما ارمی باسہمی فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تیر اندازی کر رہا تھا۔ اذ انکسفت الشمس، تب سورج کو گرہن لگ گیا، فنبذتہن، میں نے اپنے تیر پھینک دیے، وقلت، اور میں نے کہا، لانظرن الی ما یحدث لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی انکساف الشمس اليوم، میں لازمی طور پہ دیکھوں گا کہ سورج کو گرہن لگنے کے معاملے میں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہوگا، یعنی کہ آپ کیا کریں گے۔ صحابہ کرام کو کتنا شوق ہے، تیر اندازی چھوڑ دی ہے، اور ہمارے لوگ سورج گرہن لگے تو پکنک کے لیے نکلتے ہیں، ساحل سمندر پہ پہنچ جاتے ہیں بے لباس ہو کر، بے پردہ ہو کر، اور یہاں پہ وہ تیر اندازی کر رہے تھے چھوڑ کے اللہ کے رسول کی طرف آ رہے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کیا کریں گے۔ فانتہیت الیہ، تو میں آپ کے پاس پہنچا، وہو رافع یدیہ، اس حال میں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، یدعو، دعا کر رہے تھے، ویکبر، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، ویحمد، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، ویہلل، اور لا الہ الا پڑھ رہے تھے، حتی جلی عن الشمس، یہاں تک کہ سورج کو روشن کر دیا گیا، گرہن کا معاملہ ختم ہو گیا۔ فقرأ سورتین، تو آپ نے 2 سورتیں تلاوت کیں، ورکع رکعتین، اور آپ نے 2 رکوع کیے۔ اچھا، اس حدیث کی ایک اور روایت وہ بھی مسلم میں ہے، وہاں پہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فاتیتہ، میں آپ کے پاس آیا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن سمرہ، وہو قائم فی الصلاۃ، جب کہ آپ نماز میں کھڑے تھے، رافع یدیہ، نماز میں اپنے ہاتھوں کو آپ اٹھائے ہوئے تھے، فجعل یسبح ویحمد ویہلل ویکبر ویدعو، اور نماز میں کبھی آپ تسبیح کرتے، کبھی آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، کبھی لا الہ پڑھتے، اور کبھی تکبیر اللہ اکبر کہتے، اور دعا بھی کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوا کرتا تھا، آپ تلاوت کرتے ہوئے جب ایسی آیت آتی جس میں جہنم کا تذکرہ آتا تو اللہ کی پناہ مانگتے، جنت کا تذکرہ آتا جنت کا سوال کرتے، تسبیح آتی سبح اسم ربک الاعلی تو آپ وہاں پہ سبحان اللہ کہتے۔ تو یہ آپ اس انداز سے دعائیں کیا کرتے تھے آپ۔ تو اب یہاں پہ تذکرہ آیا 2 رکوعوں کا، اور میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہاں پہ 2 رکوعوں کا تذکرہ ہے، تیسرے کی نفی، یہاں پہ 2 رکوعوں کا، یعنی کہ ہر نماز میں ایک رکوع، دوسرے کی نفی نہیں ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں آپ نے 2 رکوع کیے، یہ نہیں کہا کہ
4 نہیں کیے، 2 رکوع کیے، ان کے 2 رکعتوں میں 2 رکوع، ہر رکعت میں 1 رکوع، یہ صحابی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مزید 2 رکوع نہیں کیے، تو اس لیے صحیح بات یہ سمجھی جائے گی کہ رکوع کتنے ہیں، ہر رکعت میں 2۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ورکع رکعتین کا ترجمہ کیا جائے کہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کی۔ کیا ترجمہ ہے کہ ورکع آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، تو جب 2 رکعتیں کہیں گے تو گویا کہ رکوع کے معاملے میں خاموشی ہے، اور دیگر حدیث میں وضاحت ہے کہ آپ نے کم از کم 2 رکوع کیے ہیں، تو اس لیے 2 رکوع کم از کم کرنے چاہیے اس نماز میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے امام شوکانی، وَنُدِبَ الدُّعَاءُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّصَدُّقُ وَالِاسْتِغْفَارُ، اور مستحب ہے دعا کرنا، کب؟ جب سورج کو گرہن لگے، والتکبیر، اور تکبیریں کہنا، اللہ اکبر کہنا، والتصدق، صدقہ خیرات کرنا، والاستغفار، اور دعائے مغفرت کرنا۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 1059 اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 912 راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں خسفت الشمس، سورج کو گرہن لگا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزع، تو آپ کھڑے ہو گئے اس حال میں کہ آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام جب سورج کو گرہن لگتا گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے، ہمارے لوگ خوش ہوتے، پکنک منا رہے ہوتے ہیں۔ یخشا ان تکون الساعہ، اب ڈر رہے تھے اس بات سے کہ کہیں قیامت نہ ہو۔ فاتی المسجد، تو آپ مسجد میں آئے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ سورج گرہن کی نماز آپ نے کہاں پہ ادا کی ہے؟ مسجد میں۔ فصلی باطول قیام ورکوع وسجود رأیتہ قط یفعلہ، تو آپ نے طویل ترین قیام کیا، طویل ترین رکوع کیا، طویل ترین سجدہ کیا، یعنی کہ ایسا قیام، ایسا رکوع، ایسا سجدہ کرتے ہوئے میں نے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری۔ اور آپ نے کہا اس موقع پہ کہ ہادی الآیات التی یرسل اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں جن کو اللہ بھیجتا ہے، لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ، یہ نشانیاں نہ واقع ہوتی ہیں کسی کے مرنے کی وجہ سے، نہ کسی کی ولادت کی وجہ سے، ولیکن یخوف اللہ بہا عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ، رب کی طرف رجوع کر لو، سنبھل جاؤ۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، جب تم اس میں سے کچھ دیکھو، فَافْزَعُوا، تو پناہ لو، اِلَىٰ ذِكْرِهِ، اللہ کے ذکر میں، وَدُعَائِهِ، اور اللہ سے دعا کرنے میں، وَاسْتِغْفَارِهِ، اور اللہ سے دعائے مغفرت کرنے میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع پہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔